آداب ناظرین، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ بھارت پاکستان کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ثالثی قبول نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو۔ گرمائی تعطیلات کا فیصلہ موسمی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی لیا جائے گا، سکینہ یتو۔ امرناتھ یاترا کے لیے 58 JKAS افسران کیمپ اور ایڈیشنل کیمپ ڈائریکٹروں کے طور تعینات۔ اور پامپوش کالونی نور باغ سری نگر میں ہولناک شبانہ آتش زدگی، 13 رہائشی ڈھانچے خاکستر۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو سختی سے کہہ دیا ہے کہ بھارت کو کسی تیسرے فریق کی ثالثی قابل قبول نہیں ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے بھی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کرے گا۔ مودی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ وزیر اعظم کا یہ بیان بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے کا صحرا اپنے سر لینے کے امریکی صدر کے بار بار دعوے کے بعد سامنے آیا۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ 35 منٹ کی بات چیت میں وزیر اعظم نے ٹرمپ پر واضح کیا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی کارروائی کو ختم کرانے کے لیے امریکہ کی طرف سے ثالثی سے متعلق کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ مسری نے بتایا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اب دہشت گردی کی کارروائیوں کو درپردہ کارروائیوں کے طور نہیں بلکہ جنگی کارروائیوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ صحت، طبی تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ یتو نے کہا ہے کہ اسکولوں میں گرمائی تعطیلات کا فیصلہ موسمی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی لیا جائے گا۔ موصوفہ نے آج جڈیبل کا دورہ کرنے کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے آنے والے محرم الحرام کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ امور صارفین، خوراک اور ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما بھی تھے۔ دونوں وزراء نے محرم الحرام انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران بتایا کہ پینے کے پانی کی بہتر سپلائی اور بجلی کی بلا خلل فراہمی کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور صحت و صفائی کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی جا رہی ہے۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سری نگر اور SMC کمشنر کے علاوہ کئی محکموں کے سربراہان بھی تھے۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار کی صدارت میں آج پٹن میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر کے ایام محرم کے دوران شیعہ آبادی والے علاقوں میں تمام ضروری سہولیات یقینی بنائیں۔ انہوں نے پانی اور بجلی کی بلا خلل سپلائی کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کے علاوہ سوپور، پٹن اور واگورہ کریری کے ممبران اسمبلی بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ قومی شاہراہوں پر نان کمرشل گاڑیوں کی آسان آواجائی کو یقینی بنانے کے لیے سرکار نے ملک بھر میں فاسٹ ٹیگ بنیادوں پر سالانہ 3000 روپے کے یکمشت ادائیگی کا ایک نظام متعارف کیا ہے، جو کہ 15 اگست 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ پاس 200 ٹرپس یا 1 سال کی مدت تک منظور کیا جائے گا۔ اس پاس سے غیر کمرشل پرائیویٹ گاڑیوں کے علاوہ موٹر کاریں اور دیگر گاڑیاں استفادہ کر سکتی ہیں۔ سڑک و ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سالانہ فاسٹ ٹیگ پاس کو متعارف کرنے سے پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان کو نہ صرف راحت ملے گی بلکہ ان کے سفری اخراجات میں بھی کمی آ جائے گی۔ قبائلی برادری کی مساوی اور تیز تر ترقی کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج ایپیکس کمیٹی کی پہلی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے انعقاد کا مقصد بھارت سرکار کی فلیگ شپ پہل دھرتی آبا جن جاتیہ گرام اتکرش ابھیان کی تیز تر عمل آوری اور جائزہ لینا تھا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکیم کے فوائد جموں کشمیر کے تمام قبائلی آبادی تک پہنچ جائیں۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے شری امرناتھ یاترا کے دوران مختلف ریاستوں اور مقامات پر 58 JKAS افسران کو بطور کیمپ ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کیمپ ڈائریکٹر تعینات کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آج عمومی انتظامی محکمے کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق یہ افسران یاترا کے دوران یاتریوں کی سہولیات، طبی امداد، ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی ضروریات کا انتظام کرنے کے علاوہ تمام تعلقداروں بشمول پولیس، میڈیکل ٹیموں، مقامی انتظامیہ اور رضاکاروں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں گے۔ مذکورہ افسران یاتریوں کی حفاظت یقینی بنانے میں کلیدی رول ادا کرنے کے علاوہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے۔
ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل دوردرشن کلسٹر ہیڈ ایچ پی مینا نے آج کپواڑہ کا دورہ کر کے نشریاتی ڈھانچہ اور میڈیا پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. دورے کے دوران انہوں نے ہائی پاور ٹرانسمیٹر کپواڑہ اسٹیشن کا معائنہ کیا، جبکہ انہوں نے زیر تعمیر ایف ایم ریڈیو کا بھی جائزہ لے کر اس کی بروقت تکمیل پر زور دیا. بعد ازاں ڈی ڈی جی نے عملے کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے خطے میں دوردرشن خدمات سے متعلق مستقبل کی منصوبہ بندی پر گفت و شنید کی. عملے نے ڈی ڈی جی کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مقامی نشریاتی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ریاستی درجہ بلا تاخیر بحال کریں. پارٹی کے پلوامہ ضلع دفتر میں آج ایک کنونشن سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی 4 خالی راجیہ سبھا نشستوں اور 2 اسمبلی نشستوں پر انتخابات میں لائے طلال نہ کیا جائے. اس موقع پر صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر اور ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی بھی موجود تھے. وادی کشمیر میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اپنی پارٹی نے آج ڈل جھیل میں ایک شکارہ ریلی کا اہتمام کیا. پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری کی قیادت میں منعقد اس ریلی میں پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر بخاری نے کہا کہ سیاح ہمارے مہمان ہیں اور سیاحوں کی بھاری آمد سے جموں کشمیر کی سیاحتی سرگرمیاں ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم سیاحت سے وابستہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں. مودی حکومت کے 11 برسوں کی تکمیل پر بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے اقلیتی مورچے نے آج سری نگر دفتر میں ایک نمائش کا اہتمام کیا، جس میں مودی حکومت کی 11 سالہ کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا. نمائش کا افتتاح پارٹی کے اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی نے یو ٹی عہدیداروں کی موجودگی میں کیا. بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمال صدیقی نے وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا اور ریل رابطے کا افتتاح کر کے کشمیر کو نہ صرف کنیا کماری سے جوڑا بلکہ کشمیر کے سیاحتی شعبے میں نئی جان ڈال دی. اس دوران ٹاؤن ہال چاڑورہ میں بھی 11 سال بے مثال کے عنوان پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جموں کشمیر اسمبلی کی ایسٹیمیٹس کمیٹی نے آج اپنا پہلا تعارفی اجلاس اسمبلی کمپلیکس سری نگر میں منعقد کیا، جس کی صدارت کمیٹی کی چیئرپرسن شمیم فردوس نے کی. جبکہ اجلاس میں ممبران اسمبلی غلام احمد میر، عبد المجید لارمی، پون کمار گپتا، چندر پرکاش گپتا، پیارے لال شرما اور ارجن سنگھ راجو بھی شریک تھے. چیئرپرسن نے اپنے کلمات میں کہا کہ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے لیے مختص فنڈز خرچ کیے گئے ہیں. خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اس دوران آج فاروق احمد شاہ کی سربراہی میں پٹیشنز کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں مشتاق گورو، سلمان ساگر، وحید الرحمان پرہ، میاں مہر علی، وجے کمار اور ٹھاکر رنبیر سنگھ نے شرکت کی. چیئرمین نے کہا کہ کمیٹی ہر پٹیشن کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی تاکہ عوام کے جائز مسائل کا فوری نپٹارہ ممکن ہو سکے. پامپوش کالونی نور باغ سری نگر میں گزشتہ شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں 13 رہائشی ڈھانچے خاکستر ہو گئے. شب 10:30 بجے ایک 2 منزلہ مکان سے آگ نمودار ہوئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مزید کئی مکانات اور رہائشی شیڈوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اگرچہ فائر سروسز عملے نے آگ پر قابو پا لیا، تاہم اس دوران ان رہائشی ڈھانچوں کو خاصا نقصان پہنچ چکا تھا. اس دوران ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل نے پامپوش کالونی کا دورہ کر کے آتش زدگان کی ڈھارس بندھائی. انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی. ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کی ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی نے آج ضلع اسپتال کلگام کا دورہ کر کے علاج کے دوران ایک 28 سالہ خاتون کی موت کی تحقیقات شروع کی ہے. جاں بحق خاتون کے کنبے نے الزام لگایا کہ طبی غفلت جعاری کی وجہ سے نعیمہ نامی یہ خاتون از جان ہوئی تھی. ضلع اسپتال کلگام کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے یقین دہانی کر رہی ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے گا. یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے یہاں اس ہاسپٹل میں. اس سلسلے میں ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر نے یہاں پر ایک ٹیم بھیجی ہے. آج ان کو ہم پوری طرح سے
کوآپریٹ کریں گے. جتنا بھی ان کو انفارمیشن جتنی بھی انفارمیشن ان کو چاہے ہم وہ ان کو سبمٹ کریں گے, ان کو انفارم کریں گے. اور آج یا کل وہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کشمیر کو وہ ٹیم اپنا رپورٹ سبمٹ کریں گے. اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم ہے جو کہ اس ٹیم میں ہمارے ہاسپٹل کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ یہ پوری طرح سے اس واقعہ کو جانچ پڑتال کریں گے اور اپنی رپورٹ آج یا کل ڈائریکٹر صاحب کو سبمٹ کریں گے. پولیس نے آج صبح کلگام ضلع کے نیلو کاکرن نامی گاؤں میں ایک عدم شناخت شدہ خاتون کی لاش برآمد کر لی, جسے قانونی اور طبی لوازمات پورا کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال کلگام منتقل کیا گیا. پولیس کے مطابق متوفی خاتون کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہے اور عام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس خاتون کی شناخت میں پولیس کی مدد کریں. انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے نے آج نیشنل ای گورننس ڈویژن اور انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم, وزارت الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی, حکومت ہند کے اشتراک سے SKICC سری نگر میں سائبر سیکیورٹی پر 2 روزہ ورکشاپ منعقد کیا. ورکشاپ کا افتتاح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما نے کیا, جنہوں نے موجودہ ڈیجیٹل حکمرانی کے منظرنامے میں سائبر سیکیورٹی کی اہمیت اجاگر کی. ٹیگور ہال سری نگر میں آج سنسکرتی کلچرل یاترا 2025 کے تحت ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. کلچرل اکیڈمی کے تعاون سے منعقدہ اس پروگرام میں ملک اور ملک کے باہر فنکاروں نے شرکت کی, جنہوں نے اپنے فن اور صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر کے حاضرین سے داد تحسین حاصل کی. اس موقع پر پرنسپل سیکریٹری کلچر برج موہن شرما مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. پروگرام سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں اس طرح کے مزید پروگراموں کا انعقاد ہوگا. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک اردو مشاعرے کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت معروف شاعر رفیق راز نے کی, جبکہ ایوان صدارت میں ڈاکٹر نذیر آزاد اور رخسانہ جبین مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. مشاعرے کے آخر پر ڈاکٹر نذیر آزاد اور رخسانہ جبین نے نئی نسل سے وابستہ شعراء کی شاعری صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ابھرتے شعراء سے مستقبل قریب میں بہت امیدیں وابستہ ہیں. ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج دھرتی آبا جنجاتیہ گرام اتکرش ابھیان کے تحت آریپل بلاک کے نرگستان قبائلی گاؤں میں ایک بیداری کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا. کیمپ کے دوران مختلف سرکاری محکموں نے لوگوں کے لیے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے سٹال قائم کیے تھے. دوردرشن کے ہند سری نگر کا شعبہ خبر جلد پیش کرنے جا رہا ہے پروگرام سیریز جہاں بین. پروگرام ہفتے میں 3 دفعہ ہر پیر, بدھ اور جمعے کو شام 7:30 بجے ٹیلی کاسٹ ہوگا. تو ناظرین, خبروں میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. کشمیر صرف ایک سرزمین نہیں, صرف جنت بے نظیر نہیں, کشمیر ایک جذبہ ہے, ایک احساس ہے. یہاں کی برسات میں بھی ایک الگ ہی مزہ ہے. یہاں ہر آواز معنی رکھتی ہے. یہاں باخبر رہنا کوئی سہولت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے. چاہے بات ہو گورننس کی, چاہے بات ہو مقامی مسائل کی, یہاں زندگی بدلتی رہتی ہے. کبھی صحت کا درد, کبھی تعلیم کی پیاس, کبھی روزگار کا خلا. لیکن کیا کوئی سن رہا ہے؟ جی ہاں, جہاں بین وادی بر میں رونما ہونے والے اہم کہانیوں کا ایک ہفتہ وار دریچہ ہے. جہاں بین جو دلوں کی بات کرتا ہے, جو نوجوانوں کی امیدوں کی بات کرتا ہے, اور جو معیشت کی الجھنوں کی بات کرتا ہے. جہاں بین کے ذریعے ہم بات کریں گے جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹ نظام, لوگوں کے سوالات ہوں یا آپ کے خدشات. ہم بات کریں گے صحت سے متعلق, تعلیم سے متعلق, کاروبار سے متعلق, سرکار کی نئی اسکیموں سے متعلق. جہاں بین صرف پروگرام نہیں, آپ کی آنکھ, آپ کی زبان اور آپ کا دل ہے. ہم بات کریں گے ان خدشات کی جو دلوں میں ہیں, ان مسائل کی جو برسوں سے حل طلب. ہم پوچھیں گے وہ سوالات جو آسان نہیں, دکھائیں گے وہ کہانیاں جو عام نہیں, سنائیں گے وہ آوازیں جو اکثر حاشیے پر چھوڑ دی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ جڑیں جب ہم مشکل سوالات پوچھتے ہیں, انکہی کہانیوں کو سامنے لاتے ہیں اور حاشیے پہ موجود آوازوں کو مرکزی دھارے میں لاتے ہیں. دیکھنا نہ بھولیں جہاں بھی, صرف DD کشر پر.